آج جس چیز پہ ٹکی ہے اس کا نام ہے صلوات. آپ کہیں گے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. دیکھیے دلیل کیا ہے. امام شافعی کوئی عام آدمی نہیں ہے. امام شافعی ایک امام ہیں. 4 اماموں میں سے ایک امام شافعی ہیں. انہوں نے کچھ اشعار کہے اور اشعار میں یہ کہا الا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسالت، تمہاری فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کا حکم قرآن میں واجب کیا. ارے میں بھائی دلوں میں اتر جائیے خدا کی قسم. کیا اے اہل بیت رسالت، تمہاری محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی تو قرآن میں نازل کیا تمہاری محبت کا حکم جو واجب کیا. یہ تو ایک میں 2 مصرے تھے. اب 2 مصرے اور سنیے. کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد، تمہاری فضیلت کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ صلوات نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ امام شافعی کا نظریہ ہے اور ہمارے تمام شیعوں کا، علماء کا، سب کا تو نظریہ ہی. تو نماز ٹکی، پورا دین ٹکا ہے نماز پر، اور نماز ٹکی ہے کس پر؟ صلوات پر. اس سے بڑی اس لیے کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے نا. اس میں صلوات بھی خالی آپ صلوات نہ سمجھیں. 2 حکم ہیں قرآن کے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. تو ایک حکم ہے صلو کا اور ایک حکم ہے سلام کا، تسلیم کا. صلو کا مطلب ہے صلوات، تسلیم کا مطلب ہے ولایت. توجہ چاہتا ہوں. تسلیم کا مطلب ہے ولایت، یعنی اپنے کو آل محمد کے سپرد کر دو. یعنی مطلب کیا ہے؟ دولت کو مولا نہ ماننا، اقتدار کو مولا نہ ماننا، حکومت کو مولا نہ ماننا. سلمو، علی کی ولایت کے سامنے اپنے کو سپرد کر دو تاکہ نہ دولت مولا رہے، نہ اقتدار مولا رہے، نہ حکومت مولا رہے. مولا رہے تو غدیر والا مولا رہے. یہ میں نے آپ کو دلیل دی. اس کا مطلب ہے اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے، نماز میں صلوات اتنی ہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل. سب کے نزدیک، اپنے مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے نزدیک ہے. خطبے میں آپ کچھ بھی بڑھا لیجئے، اذان میں آپ کچھ بھی بڑھا لیجئے، اقامت میں آپ ازواج ہی اصحاب ہی کچھ بھی بڑھا، سب جگہ بڑھ سکتا ہے. مگر تمام ہمارے اہل سنت اور تمام شیعہ لکھتے ہیں کہ نماز میں جو صلوات پڑھی جائے گی وہ صرف یہ والی پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ نماز کا مجاز بڑا عجیب و غریب ہے. آل محمد کو نکال دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، کسی غیر کو داخل کر. آج میں اپنے سرکار کی، اپنے پیغمبر کا وہ احترام، کیونکہ صلوات کی بات جب بھی کی جاتی ہے ضمنی طور پر عشرے میں کوئی واقعہ نقل کر دیا، عشرے میں کوئی فضیلت نقل کر دی، عشرے میں 5 منٹ بول پڑے، مگر اس آل محمد کی فضیلت اور رسول کی فضیلت پہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے تفصیل سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجمع نے بھی اس کو بڑے ہلکے میں لیا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا جس کو آپ سب سے ہلکے میں لے رہے ہیں وہ رسول اور آل رسول کی سب سے بڑی، اس لیے کہ اس فضیلت سے زیادہ آل محمد کی دنیا میں کسی فضیلت کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. بہت بڑی بات کہی ہے اگر آپ اس کو غور فرمائیں تو. ابھی آپ مجلسوں کو چھوڑ دیجئے، مجلسوں میں صلوات کو، ابھی آپ مسجدوں میں صلوات کو چھوڑ دیجئے، آپ ذرا پورے ورلڈ کا نماز کا نقشہ چیک کر کے دیکھیے، پوری دنیا کا، دنیا میں ذرا چیک کر کے دیکھیے. ادھر نماز ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے. ادھر مغرب کا وقت ہے، ادھر صبح کا وقت ہے، ادھر ظہر کا وقت ہے، ادھر عصر کا وقت ہے. کہیں ختم ہو رہی ہے، کہیں شروع ہو رہی ہے، کہیں ختم ہو رہی ہے. اب پوری دنیا میں نماز کا وقت دیکھ لیجئے آپ، اور جہاں جہاں اچھا پھر اذانیں بھی ہو رہی ہیں اس میں بھی صلوات، اقامت بھی ہو رہی ہے اس میں بھی صلوات، نماز بھی ہو رہی ہے اس میں بھی صلوات، مجلس بھی ہو رہی ہے اس میں بھی صلوات، مصلی پہ بھی بیٹھے ہیں اس پہ بھی صلوات. تو جو اللہ نے آل محمد اور رسول کو سب سے بڑی فضیلت دی تھی، تو 24 گھنٹے میں کوئی منٹ ایسی نہیں ہے کہ جب محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ذکر نہ ہو. بتائیے اس دلیل سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب محمد و آل محمد پر صلوات نہ ہو رہی ہو.
یہ آل محمد کی فضیلت ذکر نہ ہو رہی ہو، یہ محمد و آل محمد کا تذکرہ اس شکل میں نہ ہو رہا ہو. یہ تو میں نے آپ کو بتائی نماز کی بات. آئیے دعا کی بات بتاتا ہوں. جس مولا کے نعرے لگاتے ہو، جس مولا کے قصیدے پڑھتے ہو، جس مولا کو ٹھوکر لگتے ہوئے پکارتے ہو، جس مولا پہ جیتے مرتے ہو، پتا میرا مولا کیا کہتا ہے؟ کل دعاء محجوب عن السماء، کوئی دعا آسمان پہ جاتی ہی نہیں ہے. آپ مصلی پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، اٹک گئی، پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے. اچھا میں اگر کہوں تو آپ کہیں گے قبلہ باتیں کر رہے ہیں، بلا ہماری دعا ہی نہیں جا رہی ہے. ارے بھائی مجھے نہ کہیے، مولا کہہ رہے ہیں آپ کے. ارے خطیب منبر سلونی کہہ رہا ہے، تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے وہ کہہ رہا ہے، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے. کہہ رہا ہوں وہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ کلو دعائن محجوب عن السماء، ساری دعائیں آسمان میں اٹک کے رہ جاتی ہیں، اوپر نہیں جا پاتی. کب تک نہیں جا پاتی؟ حتی یصلی علی محمد و آل محمد، جب تک دعا کے ساتھ بندہ صلوات نہ پڑھ دے. آج تو میں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ جو میرے ناظرین ہیں، مجلس سن رہے ہیں اور حاضرین ہیں، ایسی فضیلت اجاگر کر دوں گا کہ آپ زندگی پر مرتے دم تک آپ صلوات نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ. صلوات کے سیرت رسول پہ بہترین موقع ہے رسول کی اس فضیلت کو بیان کرنے کا. تو کوئی بھی دعا آسمان پر نہیں جاتی جب تک کہ بندہ صلوات. اب نہیں اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں جاتی، اب آپ صلوات کے بغیر پہنچانے کی ذرا کوشش کر کے دیکھیے، اور چلی جائے تو پھر مجھے آ کے دعویٰ کریے کہ جی میری تو چلی گئی ان کے بغیر. نہیں جانے والی ہے، جب علی نے کہہ دیا تو جانے والی. کوئی مولوی ملا کہہ دے تو جا سکتی ہے، لیکن علی کہہ دے نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے نہیں. تمہیں دھوکا ہو سکتا ہے، علی کو دھوکا. کوئی دعا نہیں جاتی آسمان پر جب تک کہ، اور یہ اصول بھی بتایا، کبھی کبھی آدمی غافل ہوتا ہے. روزہ امام حسین علیہ السلام پہ پہنچا، دعا مانگ رہا ہے، کعبے میں پہنچا دعا مانگ رہا ہے، مجلس میں آیا دعا مانگ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا قبلہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. ہو اس لیے نہیں رہی ہے کہ علی نے پہلے ہی کہہ دیا. کوئی دعا نہیں جائے گی جب تک پہلے صلوات نہیں پڑھے گا. پہلے صلوات پڑھ کے اپنا منہ تو پاک کر لے. اما نجس دعائیں، جو نجس زبان سے دعائیں نکلتی ہیں وہ آسمان تک نہیں پہنچتی. اس لیے کہ زبان جب تک پاک نہ ہو، زبان کو پاک کہاں سے کرو گے؟ اب جب زبان پاک ہو گئی تو دعا خود بخود چلی گئی. تو اب اللہم صلی علی محمد. اور پھر جب امام سے پوچھا گیا مولا اس کے بغیر کیوں نہیں جاتی، اور جب صلوات کے ساتھ پہنچائی تو پہنچ بھی گئی اور قبول بھی ہو گئی. کہا اس لیے خدا کی قسم میرا جملہ نہیں ہے، میری تو کیا اوقات ہے جو میں آپ کو متاثر کر سکوں. چھٹے امام نے فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے پہلے بسم اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھے. 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے بریکٹ میں اپنی حاجت رکھ دے. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھے. پہلے بسم اللہ، الحمدللہ، 3 دفعہ صلوات، اس کے بعد بریکٹ میں اپنی حاجت، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات. امام فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں دعا ردی نہیں ہو سکتی. اچھا اگر امام کہہ دیں تو ماشاءاللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہاں سب کو یقین آ گیا بھائی جب چھٹے نے کہہ دیا، صادق عالم محمد نے کہہ دیا تو اب تو دعا رد ہو ہی نہیں سکتی. مگر امام نے آپ کو خالی چپنی کی عقیدے کی بنیاد پر دلیل ایسی دی کہ جو ایک ایک بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے. امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صلوات ہے نا یہ خود ایک دعا ہے، تو کوئی دعا قبول ہو نہ ہو، جب بندہ صلوات پڑھے گا تو اللہ صلوات کو تو کبھی رد نہیں کر سکتا. اب جب 3 دفعہ ادھر صلوات رکھی ہے، 3 دفعہ ادھر صلوات رکھی ہے، تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے جب تم نے ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا، ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا تو مجھے شرم آتی ہے. بھائی یہ خط لکھا آپ نے اور خط میں جو ہے بیچ میں اپنی حاجت لکھ دی، اور ادھر بھی صلوات ادھر بھی صلوات، تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے پورا پرچہ جو لکھا ہے وہ قبول کرو. سمجھ رہے؟ ایسا نہیں کہ آگے کا حصہ بھی قبول کر لیا، پیچھے کا بھی حصہ، بیچ کا حصہ نہیں. تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ نہ دعا پہنچتی بغیر صلوات کے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کی نالج میں اضافہ ہے خدا کی قسم. آل محمد بھی جب کوئی دعا کرتے تھے وہ اپنی کون سی فضیلت کو وسیلہ بناتے تھے. یہ تیسری دلیل ہے کہ یہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے. آل محمد اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت صلوات. تیسری دلیل سنیے کیا ہے. خود رسول نے فرمایا اے علی جب تم کو کوئی مشکل آئے، اب آپ یہ نہ کہیے گا مشکل کشا کو مشکل کیا آنی ہے، نہیں، مشکل تو ان کو نہیں آنی ہے، مگر اگر وہ نہ بتائیں تو تمہاری مشکل حل کیسے ہو. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب ان کے ساتھ کچھ قصے ہوں گے تبھی تو تاریخ میں نقل ہوں گے.
خبر ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا علی جب تم کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو تم بھی یہ جملہ کہا کرو اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرا یہ کام کر دے اور تو صلوات پڑھ محمد اور آل۔ تو اس کا مطلب ہے کعبے میں پیدا ہونا بڑا شرف ہے، مگر علی نے اسے واسطہ نہیں بنایا۔ مرحب کو مارنا بڑی فضیلت ہے، مگر اسے واسطہ نہیں بنایا۔ معراج پہ جانا بڑی فضیلت ہے، مگر اسے واسطہ نہیں بنایا۔ رسول کے ہاتھوں پہ آ جانا بڑی فضیلت ہے، مگر اسے واسطہ نہیں بنایا۔ آل محمد بھی کس چیز کو واسطہ بناتے تھے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، صلوات کو سارے انبیاء نے کس چیز کو واسطہ بنایا؟ یہ تو آپ کی نالج میں ہے ہی۔ آدم کی توبہ کس جملے سے قبول ہوئی؟ نوح کی کشتی کیسے پار لگی؟ ابراہیم کی آگ کیسے گلزار ہوئی؟ سب میں ایک ہی جملہ کامن ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ان کا صدقہ میری یہ پرابلم، ان کا صدقہ میری یہ پرابلم، ان کا صدقہ میری یہ پرابلم دور ہو جائے۔ تو آل محمد بھی اپنی جس فضیلت کو وسیلہ بناتے تھے وہ یہی عظیم فضیلت ہے، صلوات۔